ایک نام جسے خود اللہ نے رکھا، ایک ایسا شخص جس نے اپنی زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہاری، اور حضرت عمر بھی اسلام قبول کر چکے تھے۔ عمر نے خود یہ کیا؟ سنا ہے تم نے؟ عمر ابن الخطاب نے اسلام قبول کر لیا۔ کیا عمر نے؟ وہ عمر جو خود انہیں روکنے گیا تھا؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ بیت اللہ میں چھپ چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، لیکن جس وقت حضرت عمر نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، مسلمان پہلی بار کھلے آسمان کے نیچے اپنی صف بنا کر کھڑے ہوئے اللہ اکبر، اور قریش دیکھتے رہ گئے۔ یہ لوگ اب سب کے سامنے یہ کرنے لگے، اور دیکھ اب تو لوگ بھی ان کے ساتھ جا کر کھڑے ہو رہے ہیں۔ اور اسی مکہ میں قریش کے ایک گھر میں ایک ایسا انسان تھا جس کا نام ابھی بھی دوسری طرف تھا، اور اس شخص کا نام تھا اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے چلنا ہوگا مکہ میں، جہاں اندھیرا تھا، جاہلیت تھی اور حقیقت سے دوری تھی۔ ایک شہر جو تجارت کا مرکز تھا لیکن روحانی طور پر بالکل خالی۔ لوگ پتھر کے بتوں کے سامنے جھکتے، ان کے سامنے سجدہ کرتے جنہیں نفع اور نقصان کا اختیار تک نہیں تھا۔ الات ہماری مدد کر، ہم اپنی نظر پیش کرتے ہیں۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا، کمزور کا حق چھین لیا جاتا، اور طاقتور ہی قانون بناتا تھا۔ یہ ہمارا معبود ہے، یہ ہمیں بچائے گا، میرے ساتھ انصاف کرو۔ پھر وہ رات آئی جس نے تاریخ بدل دی۔ مکہ کی سرزمین پر پیدا ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بچپن سے ہی سچے تھے، ایماندار تھے اور پاک سیرت کے مالک تھے۔ لوگ انہیں الامین کہتے تھے، نہ جھوٹ، نہ دھوکہ، نہ ظلم۔ ان کی زندگی ہر اس چیز کا جواب تھی جو اس زمانے میں غلط چل رہی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے، اللہ نے آپ کو نبوت سے نوازا، اور پھر شروع ہوئی حق اور باطل کی جنگ۔ اسی مکہ میں ایک اور بچہ بڑا ہو رہا تھا۔ قریش کا ایک معزز خاندان بنو مخزوم میں پیدا ہوا۔ اس کا نام تھا خالد بن ولید۔ یہ وہی خاندان تھا جو جنگ، سیاست اور بہادری کے لیے مشہور تھا۔ بچپن سے ہی خالد دوسرے بچوں سے مختلف تھے۔ باقی بچے جو کھیل کود میں رہتے، وہاں خالد تلوار پکڑ کر تلوار بازی سیکھتے۔ جہاں لوگ آرام کرتے، وہاں خالد گھوڑوں پر سواری کرتے، اور جہاں لوگ صرف لڑتے رہتے، وہاں خالد جنگ جیتنے کے طریقے سوچتے۔ ان کی سوچ تیز تھی اور نظر گہری تھی، اسی لیے جوانی تک آتے آتے ان کا نام مکہ کے بہترین جوانوں میں شامل ہو چکا تھا۔ دوسری طرف اسلام دھیرے دھیرے پھیل رہا تھا، سچائی دلوں تک پہنچ رہی تھی اور قریش پریشان ہوتے جا رہے تھے۔ خالد اس وقت اسلام میں نہیں آئے تھے، وہ قریش کے ساتھ تھے اور ان کا مقصد اپنی قوم کی حمایت کرنا تھا، لیکن تقدیر نے ان کے لیے کچھ اور ہی لکھ دیا تھا۔ پھر وہ وقت آیا پہلی بڑی جنگ کا۔ یہ وہ میدان تھا جہاں حق اور باطل آمنے سامنے پہلی بار آئے، اور اس جنگ نے عرب کی سیاست ہلا کر رکھ دی تھی۔ جنگ بدر۔ آخر کیا ہوا تھا اس جنگ میں؟ بدر کی پوری کہانی ہم ایک الگ ویڈیو میں ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ جنگ بدر کے بعد ایک اور جنگ ہوئی کفار اور مسلمانوں کے بیچ، جس میں کفار کو مسلمانوں سے بدر کا بدلہ لینا تھا۔ بدر کا حساب لیا جائے گا۔ لیکن اس جنگ نے خالد بن ولید کے ذہن میں گہری لکیر چھوڑ دی تھی۔ اس جنگ کا نام تھا جنگ احد۔
احد کا میدان جہاں خالد نے اپنی اسٹریٹجی سے جنگ کا رخ بدل دیا تھا، اس جنگ میں بھی خالد بن ولید کا بہت ہی مین رول تھا۔ اس جنگ کو بھی ہم الگ سے ویڈیو میں کور کریں گے۔ ہم جیت گئے، پھر بھی تم خاموش کیوں ہو؟ جیت میدان میں ہوتی ہے، اصل جیت دلوں میں ہوتی ہے۔ وقت گزر رہا تھا اور عرب کی سرزمین ایک ایسے موڑ پر کھڑی تھی جہاں جنگ اور صلح کے بیچ نیا دروازہ کھل چکا تھا۔ یہ وہی دور تھا جب صلح حدیبیہ کے بعد مکہ اور مدینہ کے بیچ کچھ وقت کے لیے امن کا ماحول بنا۔ باہر سے دیکھا جائے تو یہ ایک سمپل پیس ایگریمنٹ لگتا ہے، لیکن اصل میں یہ اسلام کے پھیلنے کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ ہم نے شرطیں لکھ دی ہیں، اب وقت فیصلہ کرے گا۔ اسی دوران مکہ کے ایک عظیم سپاہی کے دل میں اسلام کو لے کر سوال آ رہے تھے۔ وہ سپاہی جو اب تک قریش کی طرف سے لڑ رہا تھا۔ خالد نے اسلام کے خلاف جنگوں میں حصہ لیا تھا۔ احد اور خندق جیسے میدانوں میں ان کی اسٹریٹجی نے قریش کو فائدہ دیا، لیکن ہر جنگ کے بعد ایک سوال ان کے ذہن میں اور گہرا ہوتے جا رہا تھا۔ یہ لوگ ہار کے بھی ٹوٹ کیوں نہیں رہے؟ ان کا یقین اتنا مضبوط کیسے ہے؟ جو لوگ کم ہوتے ہوئے بھی رکتے نہیں، ان کے پیچھے ضرور کوئی سچ ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد ماحول بدل چکا تھا۔ لڑائی کم ہو گئی تھی، لیکن حق اور باطل کا فیصلہ ابھی باقی تھا۔ اسلام تیزی سے عرب میں پھیل رہا تھا اور خالد کے دل میں بھی یہ سچ دھیرے دھیرے اتر رہا تھا۔ اچھا، میں ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ صلح حدیبیہ کیا ہے۔ ٹریٹی آف حدیبیہ یعنی کہ صلح حدیبیہ ایک پیس ایگریمنٹ تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کے قریش کے بیچ میں ہوا تھا۔ جب مسلمان عمرہ کے ارادے سے مکہ پہنچے تو انہیں اندر آنے سے روک دیا گیا۔ یہاں رک جاؤ، تم لوگ اس وقت شہر کے اندر نہیں آ سکتے، واپس لوٹ جاؤ، ابھی آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن جنگ ہونے کے بجائے دونوں طرف سے صلح کر لی گئی۔ اس ایگریمنٹ میں فیصلہ ہوا کہ کچھ سالوں تک دونوں طرف سے لڑائی نہیں ہوگی اور ایک دوسرے کے خلاف کوئی ڈائریکٹ ایکشن نہیں لیا جائے گا، اور یہاں سے اسلام اور بھی تیزی سے پھیلنے لگا۔ پھر ایک دن خالد نے فیصلہ کیا وہ اپنے ساتھی عمر ابن العاص ان کے ساتھ مدینے کی طرف نکل پڑے تاکہ خود جا کر سچ کو سمجھ سکے۔ في صمت الليل نادى الإيمان نور الحق بداد الأحزان نمضي بثبات مدینے کی فضا کچھ الگ تھی۔ یہاں نہ تکبر تھا، نہ جنگ کا شور، صرف امن اور روحانی سکون۔ خالد دھیرے دھیرے اس شخص کے سامنے آئے جو انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ خالد بن ولید نے وہاں جا کر اسلام قبول کر لیا، اور اس لمحے تاریخ نے ایک اور سچ لکھ دیا۔ ایک عظیم سپاہی جو کل تک میدان جنگ میں اسلام کے خلاف تھا، آج وہی سپاہی اسلام کی صف میں کھڑا تھا۔ تو یہی تھا خالد بن ولید کا سفر، جنگ سے حق تک، تلوار سے ایمان تک، اور اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں وہ لقب ملا جو آج بھی تاریخ میں گونجتا ہے۔ سيف الله نصر من الله فتح قريب سيف الله في درب الحق نمضي ولا نغيب ريح صبري تحمل